سوال فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈاکٹر طاہر القادری کو جواب دیا ہے اس کا کوئی جواب آیا؟ یہ سوال مجمع میں سے آیا ہے، تو یہی جواب دے دیتا ہوں کہ جواب ہو تو ایسا ہو کہ جو لاجواب ہو۔ پھر جواب کیا ہے؟ گاڑی وہ چھپوا رہے ہیں، ہمارے راجہ صاحب نے مجھے ان کی فرمائش تھی کہ اس کو ہم چھپواتے ہیں۔ وہ جو ہم نے 40 کتابیں دکھائی نا کھول کے، وہ کتابیں جو ہم نے دکھائی تھی ان کا ہم نے عکس اسکین کر لیا تھا ان کتابوں کو، وہ عکس شدہ کتابیں اب کتاب کی شکل میں چھپنے جا رہی ہیں، اور ہمارے عزیز جو ہے اسے چھپوائیں گے اور ہم علماء و ذاکرین کو دیں گے تاکہ پہلے مرحلے میں دانشوروں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو جن کا کام کہنا سنانا ہوتا ہے، جنہیں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، وہ کتاب ہم نے دیں گے۔ 40 کتابوں کے حوالے دیے ہیں اپنے بھائیوں کی کتابوں سے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، یہ آپ کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے، آپ کے بڑوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہم یہاں بیٹھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ڈھونگ نہیں نچاتے، ہم واویلا نہیں مچاتے، یہ جملے تھے ڈاکٹر صاحب کے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم کھڑی ہوئی باتیں اور جعلی روایتیں نہیں پڑھتے، یہ آپ کے بڑوں نے لکھی ہے۔ صحیح بخاری تو قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے نا، میں انہیں کی بات کر رہا ہوں نا جی، صحیح بخاری تو سب سے زیادہ معتبر ہے نا ہمارے بھائیوں کے یہاں، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدہ نے آخری اپنی شہادت تک، جب تک سیدہ ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف فرما رہی، بی بی نے فلاں لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا، جی، اور لکھا ہوا ہے جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ۔ تو پھر ہم نے تو کبھی اس مزاج کے ہم لوگ نہیں ہیں جی، ہم سے ایک صاحب کہنے لگے جی آپ مجلسوں میں برا بلا کہتے ہیں لوگوں کو، ہمیں اچھا کہنے کے لیے وقت کم ہے، جنہیں ہمیں اچھا کہنا ہے، جن کے ہمیں فضائل پڑھنے ہیں، ہمارا سارا دن گزر جاتا ہے اور ابھی علی کی عین سے ہم آشنا نہیں ہو پاتے، تو ہم اہل بیت کے دشمنوں پر کیا بات کریں گے؟ ہمارا تو تبرہ ہی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، اگنور کرنا ہی تو تبرہ ہے، نظر انداز کرنا ہی تو تبرہ ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے کسی کو جس نے کیا لے، ہم ان کے اوپر ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ تبرہ کی ایک تصویر ہے، دقت ہے ہمارا کی۔ بعد میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہم سے پوچھیں نا، ہم فلاں کام کرتے ہیں تو ہم جواب دیں گے، ہم اس گھرانے کو جو مانتے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر مانتے ہیں، اور جملہ ذرا سجا کے بولوں، ہر جگہ سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹ ملنا چاہیے، میرٹ پہ ٹرانسفر ہونا چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ تشیع کی مختصر ترین تعریف یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے، تشیع کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ ہم انہیں مانتے ہیں کہ جن کو ماننا چاہیے، احترام سب کا رہنا چاہیے، بے احترامی کسی کی نہیں ہونی چاہیے، گالی دینے والے تو ویسے ہی مہذب لوگ نہیں ہوتے، تو گالی دینا تو تہذیب نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کی ولایت کے قائل ہیں، ہم اہل بیت کی اولویت کے قائل ہیں، ہم اہل بیت کی مرکزیت کے قائل ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی مرکز ہے تو وہ یہ گھرانہ ہے، ہم اگر کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ گھرانہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم کسی کو، یعنی خاص طور پر میں اور آپ جس دروازے پہ بیٹھے ہیں نا، ہم انہیں جب مانتے ہیں تو قابلیت کی بنیاد پہ مانتے ہیں، ان سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ موٹی موٹی 2 اور 2 4 کی باتیں ہیں جو شاید کسی، یعنی آپ تو سب محترم لوگ بیٹھے ہیں، لیکن جب بات آگے جاتی ہے تو کم سے کم سوچ رکھنے والا، عقل رکھنے والا بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ
کہ ہمیں اسے آپ بھائی قانون کے رستے سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں تو آپ بیسٹ وکیل اور قانوندان کو ڈھونڈتے ہیں نا. آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو بہترین معمار اور انجینئر یا مثلا آرکیٹیکٹ سے مشورہ کرتے ہیں نا جی. علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں بہترین ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں نا. ڈاکٹر تو 4 بیٹھے ہیں ہمارے علاقے میں مگر بہتر کون ہے؟ ہم بھی تو یہی کہتے آ رہے ہیں نا. بہت ہوگا تو بھائی بہت سارے لوگ عالم ہوں گے مگر کوئی ایک تو دکھاؤ جس نے یہ کہا ہو کہ میرا علم علی کے برابر ہے. کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا. آپ اگر تھک نہیں رہے تو میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں. بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروا ڈالا. پیر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اندر یہ کمال ہے. مرید کہہ رہا ہوتا ہے میرا پیر ایسا, اور پیر صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کہہ رہا ہے جی یہ مجھے بتا رہا ہے میرے اندر یہ کمال ہے. صحابیات تشریف فرما تھیں, امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھیں, توجہ ہے نا اہل بیت کی بیویاں تشریف فرما تھیں, حضرت عائشہ بھی بیٹھی تھیں, جناب سیدہ زہرا بھی بیٹھی تھیں. ایک صحابیہ نے آواز دے کر کہا یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوگی, اور بیوی کو دیکھ کر کہا یا فاطمہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی, جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال اچھا ہے. آپ نبی کی, اب ان کا کہنا ہے نبی کی زوجہ آپ ہوں گی اور زہرا آپ علی کی زوجہ ہوں گی, کون سا جوڑا بڑا ہوگا؟ حضرت عائشہ نے اس خاتون کو جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا, اور جناب زہرا کو دیکھ کر کہا لیتنی کنت شعرۃ راسک, کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کبھی کسی زوجہ پیغمبر نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ وہ بیوی کے برابر ہے. کبھی کسی صحابی نے دعویٰ نہیں کیا کہ مولا علی کے برابر ہے. توجہ ہے.